کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں، مگر حوصلہ نہیں ہوتا۔ نارملی ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلتے ہیں، لوگ ہیش ٹیگ کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن آج کل پاکستان میں جیسے سیاست چھوڑنی چاہیے اس نے تو ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں چلایا۔ البتہ سیاستدانوں کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جو کہ جن کا تعلق پی ٹی آئی کی جماعت سے ہے، وہ جو ہے جوک در جوک آ رہے ہیں اور پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ کل ممبروں کی تعداد 25 سے زیادہ کراس کر چکی ہے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، اور ٹرینڈ ہے ہیش ٹیگ کھل جا سم سم۔ جیسے کہ لوگ پیر، بزرگ، بابا جی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کوئی نسخہ لکھواتے ہیں کہ یار ہمارے کچھ ایسا نسخہ لکھ کے دیں کہ ہمارے تمام مسائل اس سے حل ہو جائیں، ہمارے جو گھریلو مسئلے چل رہے ہیں، یا ہماری عمارات گر رہی ہیں بیٹھے بٹھائے، یا ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں، یا اس میں مالی نقصان ہو رہا ہے، یا ہمارے گھروں والوں کو کوئی لوگ کچھ جو خلائی مخلوقیں تنگ کر رہی ہیں، غائبانہ مخلوقیں تنگ کر رہی ہیں، تو کچھ ایسا لکھ کر دیں کہ ہم اسے پڑھیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو۔ تو آج کے دور کے جو پیر بابا ہیں انہوں نے ایک نسخہ لکھ کے دیا ہوا ہے، کھل جیسے جسے لوگ آتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس سے قید سے رہائی مل جاتی ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے، اس کے تمام مسئلوں کا حل نکل آتا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہوا آ رہا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ بھی رہی ہے کہ ایسے ٹرینڈ چلتے رہتے ہیں۔ اگر میں 2002 کی بات کروں تو پیپلز جو پی ایم ایل این ہے، اس کے ٹوٹل ممبران کی تعداد جو کہتے ہیں کہ رہ گئی تھی وہ تقریباً 12 سے 14 کے درمیان ہے، جو کہ ٹوٹل پارٹی کے ممبرز رہ گئے تھے۔ تو ایسا ٹرینڈ جو ہے آج کل کے دور میں بھی ایک چل رہا ہے۔ اس کے دو نقطے ہیں، دیکھیں ایک تو وہ لیڈرز انہیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جب انہوں نے ایک حقیقی آزادی کی ایسی اسٹرانگ کال لی تھی تو ان کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فالوورز کو جو ترغیب دے رہے ہیں اس پہ قائم رہیں، کیونکہ بہت سے ابھی بھی ورکرز ایسے ہیں جو کہ جیلوں میں بند ہیں اور جو آپ کی کال سن کر بند ہیں، لیکن آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جو لوگ بیٹھ کر یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، ایسا کیا ہو گیا تھا، یا پھر اطلعت حسین اپنے ایک بلاگ میں کہہ رہے تھے کہ شیریں مزاری صاحبہ کو کیا اس وقت معلوم نہیں تھا جب وہ ٹویٹ کرتی تھی کہ ان کی ایک والدہ بھی ہیں، ان کی ایک بیٹی بھی ہیں، اور اس طرح کی جو ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہر دور میں ہوتا ہے تو اب کیا الگ ایسا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتنا شور ہو رہا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اب ہمارے پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ اگر گھر میں بجلی چلی جائے تو لوگ باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں اور پورے محلے کی نہیں ہوتی تو بڑا ریلیکسلی بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ چلو سب کی گئی ہے تو ہماری بھی گئی۔ یا ایک ریت چلی آ رہی ہو کہ یار سب کو 4 کوڑے مارے جائیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ریت چلی ہوئی ہے تو چلنے دو، یہ تو ٹرینڈ ہے۔ جیسے ایک اکثر ایک کہانی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کوئی میرے پاس شکایت نہیں لاتا، تو وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ ایک برج ہے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، وہاں پہ ایک پہرہ دار کو کھڑا کر دیں، وہ ہر آنے جانے والے بندے کو کوڑا مارے گا، لوگ تنگ ہوں گے آپ کے پاس آئیں گے، تب آپ لوگوں کے مسئلے حل کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن کوئی بندہ نہیں آیا۔ بڑے عرصے بعد ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے کوڑے مارنے کی ریت قائم کی ہے اس میں ہمارا کافی وقت لگ جاتا ہے، بڑی لمبی قطار ہوتی ہے، تو آپ ایک اور بندے کو بھی رکھیں تاکہ 2 بندے ہوں گے تو جلدی جلدی کوڑے ماریں گے اور ہمارا وقت تھوڑا سا بچ جائے گا۔ تو ہماری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہوئی ہوئی ہے۔ یہ ایک نہایت دقیانوسی، غیر ذمہ دارانہ یا ایک گری ہوئی سوچ کی عکاسی ہے کہ اس طرح کے بیانات دینا، کیونکہ یہ ہر دور میں ہوتا ہے تو اب ایسا کیا الگ ہو رہا ہے۔ اگر یہ ہر دور میں ہوتا ہے تو ہر دور میں غلط ہوتا ہے۔ فرعونیت ہو جس دور کی بھی ہو، اس کی مخالفت ہر مومن پر، ہر مسلمان پر، ہر ایک انسان پر لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی دور میں ظلم ہو رہا ہو۔ آپ نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے کبھی بھی یہ جسٹیفائی نہیں کرنا کہ تاریخ رہی ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ تو ابھی بھی کرے گا، آپ نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دینا ہے۔ اور اکثر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ یار آپ تو حقیقی آزادی چاہتے تھے، آپ تو ایسی چیزیں چاہتے تھے، دیکھیں حقیقی آزادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی دشمن سے یا کسی غیر ملکی جو قوت ہے اس سے لینے کا نہیں ہے، وہ ایک کانسیپٹ، ایک فلسفہ ہے کہ ہم نے اپنے دور میں ایک آزاد زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ 75 سال سے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں مسئلے مسائل تو ہیں۔ آج اگر ہماری اکانومی یہاں پر پہنچی ہے، کچھ تو خرابیاں ہیں، ان کی درستگی کا نام، ان کو تبدیل کرنے کا نام، ایک آزاد زندگی گزارنے کا نام، جہاں پر اگر ہمیں کچھ غلط لگے تو ہم سے غلط کہہ سکیں، کوئی سیکرٹ کاؤ نہ ہو، اس چیز کا نام ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ یار جانیں دی جائیں، قربانیاں دی جائیں، لوگ جو ہے جیلوں میں رہیں، یہ میرے خیال سے تھوڑی سی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے، جو کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنا تو پڑے گا، کیونکہ جب ہم نے کسی کو ظالم ڈکلیئر کر دیا اور اس نے ظلم کی انتہا کر دی تو پھر ہم اس ظلم کو سہنا تو پڑے گا۔ لیکن اس دوران ان لوگوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہوتا ہے، آپ ایک تو ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، اور جو کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ایسے
مضحکہ خیز انداز میں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے, اور میرے خیال سے جو یہاں پہ ایک سائیکیٹرسٹ کنسلٹیشن زیادہ ریکوائرڈ ہے ایسے لوگوں کو جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یار ہر دور میں ہوتا ہے تو آج کیا نیا ہو رہا ہے, آج کیوں ایسا شور ہو رہا ہے. اگر ہر دور میں ہوتا تھا تو پہلے اگر شاید آواز بلند ہوگی ہوتی تو وہ آج نہ ہوتا. اب میں آ جاتا ہوں کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دیکھیں پرانے دوروں میں یہ جو ہوتا رہا ہے اس سے ایک چیز بڑی ہٹ کے ہو رہی ہے. ہم نے فوٹیجز دیکھی ہوئی ہیں کہ کسی کو ڈنڈا مارا جا رہا ہے, پرانے دور میں قید ہو رہی تھی, لیکن پولیٹیکل پرزنز رہ گئے ہیں. شہباز گل کا نکل کر آنا اور اسٹیٹمنٹ دینا, یہ ایسی چیزیں ہیں کچھ جو ہم نے ہمیشہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں سے اور ان سے ہم نے سنی تھی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جی شہباز گل آگے کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ننگا کیا گیا, میرا مذاق اڑایا گیا. اس کے علاوہ سینیٹر جو اعظم سواتی تھے وہ آئے, انہوں نے اپنی جو ہے ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا, ایسا کچھ کہ جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر عثمان ڈار کے ساتھ ایک بندے نے جو آ کے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, وہ کسی بھی غیرت مند انسان کی جو ہے غلط گوارہ نہیں کرے گی. اس کی القابات کہ اس کی بیوی کو دوسرے کمرے میں لایا گیا اور جو باتیں کہیں گئیں وہ کسی کی بھی غیرت گوارہ نہیں کرے گی, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا تھا. اور اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم خاموشی اختیار کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو ہر دور میں ہوا ہے, تو یہ پریشر, یہ ٹارچر, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو اس کو کسی بھی دور سے ملانا جو ہے وہ بالکل قطعاً ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر کسی بھی ادارے کی مذمت یا مخالفت بھی نہیں آئی. جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں, جیسے عثمان ڈار کے ساتھ بٹھا کے ایک بندے نے ایک پریس کانفرنس کی, اگر تو وہ غلط تھی تو اس کو لیگلی اس میں سو کیا جاتا, لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں حلفاً تیار ہوں. تو قوتیں تھیں تو وہ آ کر کہہ سکتی تھیں کہ آپ اس کو حلفاً کہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ جھوٹ ہے تو آپ حلفاً کہیں. تو ایسی چیزیں ہونا اور اسے خاموشی سے ہوئے دینے جانا ایک بڑا ہی ایک المناک واقعہ ہے. اور بے بسی کا عالم یہ ہے کہ عدلیہ, ایسا کبھی بھی کسی دور میں نہیں ہوا کہ عدلیہ ایسے بیانات دے کہ وہ چھوڑ رہی ہے اور پھر پکڑ رہی ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے. آج سے پہلے اگر ہم پی ٹی آئی کے دور کی بات کریں, جو گرفتاریاں ہوئی تھیں, اگر وہ بھی غلط گرفتاریاں تھیں یا پولیٹیکل ڈریون تھی تو ان کی بھی مخالفت ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک تہذیب کے دائرے میں تھی کہ ایک پولیس آفیسرز گئے, انہوں نے لیا, لے کر گئے, کورٹ میں پیش کیا, ان کو جو ریمانڈ ملا. لیکن آج تو بار بار گورنمنٹ چھوڑتی ہے, یہاں عدالت چھوڑتی ہے, یہاں تک کہ عدالت یہ کہنے کے لیے مجبور ہے کہ آپ اگر نسخہ نہیں پڑھیں گے, آپ پیر صاحب کا اگر نسخہ نہیں پڑھیں گے تو اس سے تو آپ کو افادہ نہیں ہوگا. دوا تو ہم کر دیتے ہیں لیکن وہ دوائی نسخہ تو آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ جو اسٹیٹ ہم جس میں پہنچ گئے ہیں, ایسا کبھی پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اب دیکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں اس پہ دو امپیکٹ ہیں. ایک امپیکٹ تو آئے گا پی ٹی آئی پہ, جو کہ اگر ایکسٹریم امپیکٹ آتا ہے تو شاید پی ٹی آئی جو ہے اپنی جو کمنگ الیکشن ہے, اگر ایکسپیکٹڈلی اکتوبر میں اگر ہو جاتا ہے تو اس میں شاید ہار جائے گی, یا ایک ویک گورنمنٹ کے طور پہ ابھر کے آئے گی, اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں بنا پائے گی. ایک تو اس کا امپیکٹ یہ ہے جو پی ٹی آئی کے لیے نیگیٹو ہوگا. جو پازیٹیو امپیکٹ پی ٹی آئی کے لیے ہے, اب پی ٹی آئی کو ایک بیسیکلی پولیٹیکل جماعت بن رہی ہے. اس سے پہلے ایک شخص کی مقبولیت تھی عمران خان کی, اس کے اوپر میں ایک الگ بلاگ کروں گا, جو پاکستان کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے, اور یہ ایک روٹ کاز ہے کہ آج ہم یہاں پر ہیں. جو انڈیویجولس کی جو پاپولیرٹی ہے کسی جماعت میں وہ پی ٹی آئی میں تھی. اب جو یہ سارے سینیریوز بن رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک عمران خان کی جماعت نہیں, بلکہ جب اس سے اگر ابھرتی ہے اس سے نکل کے تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن کے ابھرے گی. یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا پی ٹی آئی کو. اور عمران خان کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ جتنے بھی موسمی پرندے تھے جو ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ آئے تھے, آج وہ جو اس ہوا کے ساتھ واپس جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب وہ اپنی جو کور ایسنس جو ان کا ووٹ بینک ہے اور جو لوگ ہیں ان کو وہ اوپر لا سکتے ہیں اگر اس اپرچونٹی کا وہ فائدہ اٹھائیں. لیکن تکلیف دہ عمل جو ہے اس کا دوسرا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. یہ جو ویڈیوز بار بار چلائی جا رہی ہیں, یہ ایک جو نسخہ پڑھا جا رہا ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ یہ نسخہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کس کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے. اگر تو دیکھیں یہ کوئی گورنمنٹ ڈریون ہے تو پھر میرے خیال سے اس ادارے کو سخت مخالفت کرنی چاہیے کہ کسی سے جبری ایسے بیانات دلوائے جا رہے ہیں جس سے ہمارے ادارے کی بدنامی ہو رہی. لیکن ابھی تک تو کوئی اس کی تردید نہیں آئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسخہ پیر صاحب کے وہاں سے ڈائریکٹ ہی آ رہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو ہماری یوتھ جو کہ پاکستان کی پاپولیشن کا 65% حصہ ہے, اس کو تھوڑا سا فلسفیکلی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس 65% بندے کو جس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے جو کنونشنل جو میڈیا چینلز ہیں اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے. یوتھ جو زیادہ تر نیوز سنتی بھی ہے وہ یوٹیوب چینلز کے تھرو, یا پھر اگر ان چینل کو بھی سنتی ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ ٹی وی پہ دیکھ کر نیوز سننے کا یوتھ میں ٹرینڈ تو بالکل ختم ہو چکا ہے. اور قریباً جو ایک پاکستانی ہے جو انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے وہ ایک مہینے میں 5-6 GB کنزیوم کرتا ہے. یعنی کہ وہ گوگل سرفنگ یا صرف ایپس نہیں یوز کر رہا, بلکہ وہ یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ان ویڈیوز کے اوپر بھی
اپنا ٹائم سرو کر رہا ہے، وہاں سے وہ اپنی سوچ، تو جس کے پاس اتنی ایکسیس آف انفارمیشن ہے وہاں پر ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں کہ ویڈیوز چل رہی ہیں ایک نسخہ پڑھ کے آپ بتا رہے ہیں کہ یار آپ سے جبری محبت کروائی جائے گی۔ دیکھیں، اگر جبری محبت ایک ادارے کو کرانی پڑ جائے تو اس ادارے میں اور مقبوضہ کشمیر میں پائے جانے والے ادارے میں میرے خیال سے کوئی شاید زیادہ جو ہے فرق نہیں رہے گا۔ محبت ہمیشہ دل سے اور گہرائیوں سے، جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے، سوچی سمجھی سازش کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ، جو ہم اکثر کہا کرتے تھے ایک بیرونی ایجنڈا، مختلف مواقع پہ ہم سنا کرتے تھے کہ غیر ملکی طاقتوں کا انفلوئنس، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کے انفلوئنس اور بیرونی ایجنڈے کے ساتھ پری پلانڈ ایک اندر رگوں میں بسنے والی محبت کو ایک ادارے کے بارے میں ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک دشمن بیٹھ کر ایک پالیسی، ایک بہترین پالیسی بنانا چاہے گا، اس سے بہترین وہ پھر بھی نہیں بنا پائے گا، کہ آپ جبری ایسی سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں، لوگ نیچے دیکھتے ہیں پھر سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں، ایک مذاق اڑ رہا ہے، ہر انسان جانتا ہے، اتنا کھلی ایکسپوز ہو چکا ہے ادارہ، اور اس کا نقصان ادارے کو ہوگا، اور اس ادارے کو نقصان ہونے کا مطلب ہے ملک کی سلامیت کو، ملک کو نقصان ہونا۔ تو یہ سوچنے والوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی انا میں، اپنے غصے میں، یا کس بدلے کی آگ میں آپ بدلہ تو لے رہے ہیں، لیکن آپ اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ اگر ایک تلوار سے آپ کسی سے لڑ رہے ہیں لیکن اس تلوار میں گرپ نہیں ہے، دوسری سائڈ پہ بھی ایک جو ہے ایج ہے جو آپ کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، تو آپ کو شاید تلوار بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ اپنے دشمن، اپنے حریف کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ایک ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں جو کہ شاید ریکوریبل نہ ہو، شاید وہ اس لیول تک آپ کو واپس نہ لا سکے جہاں پر آپ پہلے تھے۔ تو یہ جو نقصان دوسری پارٹی کو ہو رہا ہے، جو کہ شاید دکھ نہیں رہا، جس کو سمجھ نہیں پا رہے، اس نقصان کی جو تلافی ہے وہ شاید آنے والے کئی سالوں میں بھی نہ ہو پائے، اور وہ صرف اس الیکشن تک نقصان نہیں دے گا، آنے والے وقتوں میں بھی دے گا۔ جو ہم میسیجنگ اپنی یوتھ کو دے رہے ہیں، جو اس کی ہم جو اپنی ثقافت میں، دیکھیں ایک زمانے میں ہم لوگ جب پلے بڑھے تھے تب اگر آپ پی ٹی وی پہ دیکھتے ہوں تو اس کے ڈرامےز جو ہیں بڑے سوبر قسم کے ہوا کرتے تھے، نیوز بڑی تہذیب یافتہ ہوا کرتی تھی۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ جو پکچرز، جو مناظر ہم اس یوتھ کو دکھا رہے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، اور جو بچوں کے ٹویٹس چل رہے ہیں، جو جس طرح کی بچوں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ کل کو جب یہ اداروں میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے تو یہ اسی انداز میں سنبھال پائیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اس لیے میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی سے زیادہ کسی اور کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور انہیں اس کے بارے میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے اپنی اس پالیسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا پھر اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ باقی اب میں نے اس پورے ایک ادارے کے بارے میں بات کی ہے، اس کی نیوٹرلٹی کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو کروں گا کہ کیوں ایسا ہے کہ یہاں پہ کلیئر دکھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ نیوٹرل نہیں ہیں یا اے پولیٹیکل نہیں ہیں۔ تو یہ اس کے لیے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل جو ہے میں ایکسپلین کروں گا۔ تھینک یو۔